بسم اللہ۔ حضرت یہ فرمائیے کہ ایک شخص مر گیا، ایک لمحہ ہوا اس کو مرے ہوئے، وہ مر گیا، اب اس کے ساتھ کیا حالات ہوں گے اور کیا واقعات ہوں گے؟ اس کے لیے ایک تو بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مربوط ہے۔ شخص نے آ کر پوچھا کہ یا امیر المومنین مجھے بتائیے کہ سکرات موت اور اس کے رائٹ اوے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں یا جو آلریڈی اس پروسیس سے گزر چکا اس سے پوچھ کے بتاؤں؟ آئے تو امام علیہ السلام گئے اور کم باذن اللہ کہا، اور ایک شخص جو ہے وہ اٹھا تو کہا کہ میں نے تمہیں تکلیف نہیں دی، اس کا کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیسا تھا اور کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس پر اس نے کہا کہ اے کاش تم نے مجھ سے یہ سوال نہ کیا ہوتا، بڑے عرصے کے بعد وہ درد دوبارہ سے جو ہے مجھے یاد آ گیا ہے۔ اب اس نے اپنی کیفیات بتائی، اس نے کہا کہ میں بیمار تھا، لیٹا ہوا تھا اور سویا ہوا تھا، آنکھیں میری بند تھی، میرے احباب میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ یکدم میں نے ایک عجیب و غریب شکل کو دیکھا ہے جس نے آ کر میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے چھری سے میرے پاؤں کو اس نے کاٹنا شروع کیا۔ کہ اب میری چیخ و پکار شروع ہوئی اور میں نے مدد کے لیے بلانا شروع کیا، لیکن نہ میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ان کو کچھ سنائی دے رہا تھا، اور میرے ساتھ یہ پروسیس ہو رہا تھا، وہ باتیں کیے جا رہے تھے۔ کہ اب جو ہے وہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا 3 حصوں میں جا کر تیسرا پروسیس یہ تھا کہ جب میری روح کو قبض کیا گیا اور جب میری روح نکلی، اب جب روح نکلی تو ظاہر ہے اس نے کہا کہ میں اوپر جا کے یوں کھڑا ہو کے اپنے مردہ جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اب جو دیکھ رہا تھا تو میرے احباب جو ہیں وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ان کو نہیں پتا کہ میری روح پرواز کر چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کو خیال آیا، جب اس نے کہا کہ فلانے اٹھو 2-3 مرتبہ، تو کہا میں نے دیکھا کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا، میں ان کے رونے کی آواز سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ رو رہے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ غسل و کفن دیا گیا۔ جب غسل و کفن دیا گیا تو وہ دیکھ رہا تھا وہاں پر کھڑا ہوا۔ اگلے مرحلے میں جا کر کہا کہ سب سے خطرناک اور بہت ہی دکھ بھرا لمحہ وہ تھا جب میرا جنازہ میرے گھر سے نکلا۔ اس نے کہا میرے جنازے کو لے کر چلے، اور یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا اور ایک شخص نے تیزی سے کاندھا بدلا، تو امام زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور رونا شروع کر دیا کہ ابن رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تجھے کیا پتا کہ یہ شخص کس پروسیس سے گزر چکا ہے، اب اس کے وجود کی کیا حالت ہے، تم اتنی تیزی سے کاندھا بدل رہے ہو، تھوڑا خیال کرو۔ غسل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب پانی ڈالو تو جیسے مریض کاٹن سے جو ہے نا زخم کو صاف کرتا ہے، اتنی احتیاط سے جو ہے نا وہ ڈالو۔ کہا مجھے جو ہے وہ قبر کی طرف لے کر گئے، اور یہاں پر مستحب بھی ہے کہ یکدم لے جا کر قبر کے سامنے رکھ دو، 3 منزلیں ہیں، پہلے رکھو چونکہ ڈرتا ہے، وحشت ہوتی ہے، پھر اگلے مرحلے میں لے کے جاؤ، پھر اگلے مرحلے میں لے کے جاؤ۔ کہا ہوا یہ کہ مجھے قبر میں ڈال دیا گیا، میری قبر کو بند کر دیا گیا۔ اب یہ جو ہے کیفیت ہے، چونکہ ظاہر ہے روایت یہی کہتی ہے کہ روح جو ہے دوبارہ جسم میں آ جاتی ہے۔ کہ اب جب میری آنکھ کھلتی ہے اور میں دیکھتا ہوں تو آخری چیز جو مجھے یاد ہے، میرا بیٹا میری قبر پر بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ میرے بھائی نے اسے کہا بھتیجے بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، چلو چلیں۔ کہا میں نے اس کے چلنے کی آہٹ سنی تو میں نیچے سے چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بیٹے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ اندھیری قبر ہے، تمہارے باپ کو تنہائی میں رہنے کی عادت نہیں ہے، یہاں پر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کہا میں چیخ رہا ہوں لیکن میری چیخیں سنائی نہیں دے رہی، میں رو رہا ہوں میرا رونا سنائی نہیں دے رہا، میں بلا رہا ہوں میرا بلایا۔ اور یہاں پر بلال بھائی ایک اور روایت بھی ہے، کہا کہ اگر آپ نے اس صاحب قبر کی کیفیت کو دیکھنا ہو تو جانوروں کو دیکھو، چونکہ جانور جو ہے وہ قبر میں موجود اس کی چیخیں سن سکتے ہیں، اس کی بے چینی سے پتہ چلتا ہے۔ تو کہا کہ اب جو ہے وہ چلے گئے، اور جب چلے گئے تو میں اکیلا یہاں پر جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا اور رو رہا تھا کہ اتنے میں 2 فرشتے آئے۔ وہ جب آئے تو میں نے پوچھا تم کون ہو؟ منکر نکیر ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کون ہو؟ کہا ابھی تمہیں بتاتے ہیں ہم کون ہیں۔ تمہیں یاد ہے کہ دنیا میں تمہیں ریمائنڈ کروایا جا رہا تھا کہ قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں سے لکھا ہوا پیش کیا جائے گا۔ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا لکھو۔ کہاں سے لکھوں؟ کہا اپنی شہادت کی انگلی سے لکھو۔ کہا کس پہ لکھوں؟ کہا اپنے کفن پہ لکھو۔ کہا کیا لکھوں؟ کہا انہوں نے رجسٹر نکالا اور اس رجسٹر میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں وقت تھا، فلاں جگہ تھی اور فلاں گناہ تو نے کیا تھا۔ کہا میں نے ایک مرتبہ غور سے سوچا، میں تو بھول چکا تھا اس گناہ کو،
एक एक करके उन्होंने मेरे गुनाह मुझे याद करवाए और मैंने लिखना शुरू किया। कहा थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरा पूरा कफन मेरे गुनाहों की स्याही से सियाह हो गया है। अब दोबारा से उन्होंने वही कफन जो था जब मेरी गर्दन में डाला तो मुझे यूं लगा कि जैसे पहाड़ मेरे सर पर किसी ने गिरा दिया हो। और अगली बात कहा मैं परेशानी की हालत में रो रहा था कि एक लम्हे के लिए मैंने नूर देखा। और फिर उससे आगे रिवायत कि वो नूर क्या था, एक ने कहा मैं तेरी नमाज हूँ, एक ने कहा मैं तेरा रोज़ा हूँ, एक ने कहा मैं तेरा हज और ज़कात हूँ, और एक ने कहा कि मैं तेरा सदका और खैरात। सुभान अल्लाह।